بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب التوحید میں 51واں باب اس طرح قائم کرتے ہیں: باب لا یقال السلام علی اللہ۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس باب میں بتانا چاہتے ہیں کہ السلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، لہذا السلام علی اللہ کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہی سلامتی والا ہے اور اسی کی جانب سے سلامتی آتی ہے۔ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کو سلام کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے، تو وہ اس کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر سلامتی ہو، آپ محفوظ رہیں ہر قسم کی بلاؤں سے اور ہر قسم کی آفات سے۔ تو اللہ تعالی ہر قسم کے نقائص سے، ہر قسم کے عیوب سے اور تمام آفتوں اور مکروہات سے پاک اور منزہ ہے، اس لیے اس کے لیے اس قسم کی دعا کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین اس قسم کی دعا سے بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، مستغنی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ زیادہ لائق ہے کہ اس سے دعا کی جائے، نہ کہ اس کے لیے دعا کی جائے۔ دعا مخلوق کے لیے کی جاتی ہے جو کہ اس کی محتاج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے دعا کرے تو اس نے اللہ کو ناقص مان لیا، اس سے توحید میں خلل واقع ہوتا ہے۔ السلام علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر سلام ہو کہنا توحید کے منافی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ سورہ فاطر کی آیت ہے۔ لوگو، تم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ سب سے مستغنی اور قابل تعریف ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا اور ان کے دعائیہ کلمات کا محتاج نہیں ہے، لہذا توحید کا تقاضا ہے کہ السلام علی اللہ وغیرہ الفاظ نہ کہے جائیں، کیونکہ اس سے بظاہر یہ ذہن میں آتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف سے اس قسم کی دعاؤں اور کلمات کا محتاج اور طلبگار ہے، حالانکہ بندے تو خود اللہ تعالیٰ کی سلامتی کے محتاج ہیں۔ اس قسم کے الفاظ توحید کے منافی ہیں اور ان سے توحید میں نقص واقع ہوتا ہے، اسی لیے ایسے الفاظ سے احتراز ضروری ہے، ایسے الفاظ استعمال کرنے سے بچنا چاہیے۔ باب قائم کرنے کے بعد شیخ الاسلام نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذکر کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تو ہم السلام علی اللہ من عبادہ، السلام علی فلان و فلان، اللہ تعالیٰ پر اس کے بندوں کی طرف سے سلام ہو، فلاں فلاں شخص پر بھی سلام ہو، ہم کہا کرتے تھے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تقولوا السلام علی اللہ فإن السلام هو اللہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ السلام علی اللہ نہ کہا کرو، کیونکہ اللہ تو خود السلام، سلامتی عطا کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ تعالیٰ کے لیے بطور کلمہ تحسین یہ جملہ کہا کرتے تھے۔ ان کا مقصد و ارادہ اگرچہ درست تھا، لیکن اس کلمہ تحسین کے الفاظ چونکہ ذات باری تعالیٰ کے شایع نشان نہیں، بلکہ اس میں سوء ادبی تھی جو کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کے اسماء و صفات کے منافی ہے، اس لیے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا اور ایسا کلمہ کہنے کو حرام قرار دیا۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نہی کا سبب بیان فرمایا۔ آپ نے جو منع فرمایا اس کا سبب بیان فرمایا، وہ کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ، اللہ تعالیٰ تو خود ہی سلامتی والا ہے۔ السلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسا کہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، سورہ حشر کی آیت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنا ایک نام اس کے اندر بیان فرمایا، وہ ہے السلام، جس میں اور دیگر نام بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان فرمائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نقائص و عیوب اور آفات سے پاک ہے۔ اللہ کو کوئی سلامتی نہیں دیتا، بلکہ خود اللہ تعالیٰ لوگوں کو اور تمام مخلوقات کو سلامتی عطا کرتا ہے۔ سلامتی اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تو 3 مرتبہ استغفر اللہ کہتے، پھر یہ دعا پڑھتے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہ تعالیٰ تو سلام ہے اور تیری جانب سے سلام اترتا ہے، اے ذو الجلال والاکرام تیری ذات پاک ہے۔ اللہ رب العالمین جو جاہ و جلالت والا ہے، عزت والا ہے، ہر قسم کے نقائص اور عیوب سے پاک ہے۔ تو السلام کا 2 معنی ہے، پہلا ہر قسم کے نقائص و عیوب سے سالم و پاک، نمبر 2 دوسروں کو سلامتی دینے والا۔ تو اللہ تعالیٰ خود سلامتی والا ہے اور دوسروں کو سلامتی دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے کہ وہ لوگوں کو سلامتی عطا کرتا ہے۔ شیخ الاسلام نے یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد اس سے چند مسائل اخذ کیے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ سلام کی تفسیر کیا ہے، سلام کی تفسیر معلوم ہوئی، سلام کی وضاحت معلوم ہوئی، وضاحت ہوئی کہ سلام کا کیا معنی ہے۔ نمبر 2، یہ کلمہ مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے لیے تحیہ ہے، لہذا سلام کو عام کرنا چاہیے، اس کے ذریعے محبت بڑھتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ تم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے یہاں تک کہ ایمان لاؤ، اور تم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپس میں محبت کرنے لگو۔ کیا میں تم کو ایک ایسی چیز کی خبر نہ دے دوں کہ جب تم اسے کرنے لگو گے تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے؟ وہ ہے افشوا السلام بینکم، تم اپنے درمیان سلام زیادہ کیا کرو، سلام کو پھیلاؤ۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام۔ اے لوگو، سلام پھیلاؤ، غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو اور نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم صبح سویرے گھر سے نکلتے اس غرض سے کہ جتنے لوگ ملیں گے ان سے سلام کرتے ہوئے جائیں گے، جس سے ہماری ملاقات ہو جائے ہم اس کو سلام کرتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے وہ بازاروں میں بھی اسی غرض کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو یہ ایک بہترین کام ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، ہمیں اس کو برتنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ السلام علی اللہ کہنا اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔
نمبر 4، السلام علی اللہ کہنے کی ممانعت کی علت بھی واضح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ تو خود السلام یعنی سلامتی بخشنے والا ہے، اسے سلامتی کی دعا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو السلام علی اللہ کہنے کی بجائے تشہد میں التحیات للہ والصلوات والطیبات کے الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جناب میں تحیہ تعظیم و تہنیت کی تعلیم دی، جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے شایع نشان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو تحیہ کیا جائے گا، یعنی اس کی تعظیم بجا لائی جائے گی، اس کے لیے سلامتی کی دعا نہیں کی جائے گی، کیونکہ وہ تو خود سلامتی عطا کرنے والا ہے۔ اس سے تحیہ اور سلام کے درمیان فرق بھی واضح ہو گیا۔ تحیہ میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے جس کا وہ مستحق ہے، اور سلام دعا ہے جس کا وہ مستحق نہیں بلکہ وہ خود سلام دیتا ہے۔ سلام کا وہ محتاج نہیں ہے بلکہ سلام کے محتاج تو بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ الفاظ استعمال کرنے کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے شایع نشان ہوں، اور ایسے الفاظ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے شایع نشان نہ ہوں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔